بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں اس وقت عروج پر ہیں۔ آمدہ جو سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر اور سابق صدر پاکستان مسلم لیگ نون جناب فاروق حیدر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو انتشار ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ الیکشن اس سال یعنی 2025 کے اکتوبر یا سپٹمبر میں ہو جانے چاہیے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، سیاسی جماعتیں کس طرح سے اپنے پلڑے میں الیکٹیبلز کو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں، دارالحکومت مظفر آباد کے اندر جوڑ توڑ کس مقام پر ہے، کس عروج پر ہے، اور آزاد کشمیر کے جو سیاسی نوجوان ہیں وہ اس عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان آج موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلع مظفر آباد کے سیکرٹری اطلاعات سید عارف حمدانی۔ عارف حمدانی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور الیکشن کی تیاری کیسے کر رہی ہے، مظفر آباد ڈویژن کے اندر ان کے پاس کون سے الیکٹیبلز ہیں اور وہ ان کو کس طرح سے لڑانا چاہتے ہیں، گورنمنٹ کی کیا پوزیشن ہے، اپوزیشن کے دھڑوں کی کیا پوزیشن ہے، ان سب پر بات کریں گے۔ عارف حمدانی صاحب، آپ کو سب سے پہلے آج کے اس پروگرام میں ہم خود شامدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، میں کشمیر ڈیجیٹل کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا۔ حمدانی صاحب، آپ آزاد کشمیر کے نوجوان سیاستدان ہیں اور ایک سیاسی بڑی جماعت سے وابستہ بھی ہیں اور اس کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں۔ عمومی طور پر جو سیکرٹری اطلاعات کے جو بیان ہوتے ہیں وہ اس جماعت کے ترجمان کے طور پر لیے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے درمیان آج کل ایک بیانات کا اور الزامات کا اور کشمکش کا سلسلہ جاری ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ سر، اس کی مین جو وجہ ہے، جو مین ریزن وہ یہ ہے کہ اس ٹائم آزاد کشمیر میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ انوار الحق یہ ایک بندے کو لا کے بٹھا دی ہے عوام کے سر پہ۔ عوام اور ادارے اس ٹائم سب ہی پریشان ہیں کہ یار یہ اس کو کس نے وزیر اعظم بنا دیا۔ یہاں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں ترقیاتی کام سارے رک چکے ہیں، کوئی ایسا ادارہ خوش نہیں ہے، عوام خوش نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں تاکہ ایک سیاسی ماحول بن جائے، ایک باقاعدہ عوامی وزیر اعظم بیٹھے، پارلیمنٹ ہو، جس طرح پہلے مسلم لیگ نون کے دور میں پچھلے دور میں کام چل رہے تھے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں وہ تسلسل دوبارہ قائم ہو جائے۔ ایک طرف تو آپ، دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو جائیں، اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ اس وجہ سے یہ آپ کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، جبکہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ جو ہے اس نے بھی کوئی آپ کو ڈیڈ لائن دی، گورنمنٹ کو ڈیڈ لائن دی، اگر اس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ان کا موقف تو یہ ہے کہ وہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ سر، ایکشن کمیٹی ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، یہ کیسے ہوں گے، یہ فیصلہ کرنا ہے سیاسی جماعتوں نے۔ یہ سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے اس بارے میں، اور وہی فیصلہ کریں گے کہ الیکشن کب ہوں گے۔ تو ایکشن کمیٹی ایک ٹھیک ہے، ایک منظم اس ٹائم تحریک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان ایکشن کمیٹی سے دور بھی ہو رہے ہیں۔ کہ وہ جو ایک ان کو، میں تو یہاں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو جھنڈے اتارنے، پاکستان کے خلاف نعرے بازی، یہ چیزیں ختم کی جائیں۔ باقاعدہ جس طرح سیاسی جماعتیں وہ کرتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، ان کو بھی احتجاج کا حق ہے، وہ عوام کے حقوق کے لیے اگر باہر نکلیں تو ایک تہذیب اور ایک اس کے دائرے میں رہ کر، مطلب ایک لمٹ میں رہ کر وہ احتجاج کر سکتے ہیں۔ حمدانی صاحب، جو آپ کی مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دونوں اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں، دونوں حکومت میں موجود ہیں، اور دونوں آمدہ الیکشن میں بڑی اکثریت حاصل کرنے کی دعوے دار ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ زیادہ الیکٹیبلز ان کے پاس ہیں اور وہ وننگ پوزیشن میں، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مرکز میں ہماری گورنمنٹ ہے اور جو آمدہ الیکشن ہے وہ ہم جیتیں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر لے گی؟ سر، پیپلز پارٹی کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم پنجاب جو ہمارا بہت بڑا صوبہ ہے یا ایک ماڈرن صوبہ ہے ہمارا، اس میں پیپلز پارٹی بالکل صفر پر ہے۔ ان کے پاس تو کہیں، خاص کر مہاجرین کی جو سیٹ پہ پچھلے دنوں میں بات چل رہی تھی، اس پہ تو ان کے پاس ان کو امیدوار ہی نہیں مل رہے کہ وہ اپنا کوئی امیدوار کھڑا کریں۔ تو باقی سندھ جیسا اگر حال لوگ چاہ رہے ہیں کہ جیسے سندھ کا انہوں نے حل کیا ہوا ہے، اگر سندھ جیسا کشمیر کو بھی یا باقی اس کو بنانا ہے تو لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں۔ پیپلز پارٹی نے نوجوانوں کو خاص کر بہت زیادہ خراب کر دیا، لاکھ روپے کی اسکیمیں دے کر۔ تو پچھلے 4 سال سے ہمارے حلقہ کوٹلہ میں، میرا تعلق حلقہ کوٹلہ سے ہے، تو وہاں ہماری جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پچھلے 4 سال میں کسی قسم کا کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا۔
حلقے میں 4 سال سے عوام پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. کسی قسم کا کوئی ایسا اہم پروجیکٹ، ایسا منصوبہ نہیں لگایا جس سے عوام کو بلا تفریق عوام کو فائدہ ہو. بہرحال انہوں نے اپنے چند ایک لوگوں کو انہوں نے جو اسکیمیں دی ہیں وہ لاکھ 2 لاکھ کی اسکیمیں دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہم کام نہیں ہوا. اور مسلم لیگ نون کی بات رہے کہ جیتنے کی یا وننگ پوزیشن میں آنے کی، تو میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. جب نورین عارف صاحبہ 2016 سے 21 تک حکومت میں تھی، اس دوران ایک بہت اہم کام ہوا جو جھینگ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ وہ لگا. وہ اربوں کا منصوبہ تھا، وہ پاکستان سے لانا بہت مشکل تھا، لیکن نورین عارف صاحبہ نے اپنی ذاتی کاوشوں سے ایک اہم منصوبہ لایا جس سے جھینگ کے آس پاس کے گاؤں بلکہ پٹیکا تک کے اور دوسرے جو ہمارا جو سامنے والا جو حلقہ ہے اس کے بھی گاؤں اس سے مستفید ہو رہے ہیں اور وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. اس کے بعد نورین عارف صاحبہ نے پٹیکا میں عوام کو جو خاص کر ہماری خواتین کو بہت مسائل تھے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے مسائل کے لیے مظفر آباد آنا پڑتا تھا، تو نورین عارف صاحبہ نے ذاتی دلچسپی سے خواتین کے لیے یا بلکہ سب لوگوں کے لیے ایک پٹیکا میں 20 بیڈ کا اسپتال قائم کیا جو مثال سامنے ہے. اس کے بعد گرلز ڈگری کالج دیا، اور ہمارا حلقہ ہے وہ ایک پہاڑوں پہ، سنگلاخ پہاڑوں پہ اور دور دراز اس میں علاقے ہیں. آپ کسی بھی علاقے میں جائیں وہاں اسکول ہوگا، کالجز ہوں گے اور یونین کونسل کی سطح پر ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں. تو یہ سارے کام مسلم لیگ نون کے دور میں ہی ہوئے ہیں. آپ کا جو حلقہ ہے، آپ نے بتایا آپ کا حلقہ کوٹلہ ہے. حلقہ کوٹلہ میں جو کاسٹنگ ووٹ ہے یا جو ڈیسیژن لیتا ہے جو ووٹ یا جو ووٹ جو ہے وہ جیت ہار کا فیصلہ کرتا ہے، وہ چودھری برادری کا ہے. وہاں پہ پچھلی دفعہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہیں وہاں پہ جو موجودہ وزیر حکومت ہیں جناب جاوید ایوب صاحب، وہ ان کے ساتھ تھے تو وہ جیتے. اور یہ دیکھا جاتا ہے عموماً کہ وہاں پر اس برادری کا جو ووٹ ہے وہ جس طرف وہ برادری جاتی ہے اس طرف جو ہے وہ جیت جاتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس وقت تو ابھی تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور آپ کی وہاں پہ پوزیشن وننگ کیسے ہوگی؟ سر، چودھری برادران سب سے پہلے ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں. اس کی مین وجہ وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ انتہائی مخلص لوگ ہیں. وہ جس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر اس کو ایمانداری کے ساتھ اور مخلص اور دل کے ساتھ چلتے ہیں. سر، چودھری برادران کا یا تبارک صاحب کا تعلق رہ گیا، ان کا اس ٹائم معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری برادران نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے، لیکن اب وہ خود پریشان ہیں، بلکہ ان کو ان کو اپنے فیصلے پہ کوئی خوشی نہیں ہے کہ کیونکہ پیپلز پارٹی نے عوام کے صرف چودھری برادران کے نہیں بلکہ سارے حلقے کو انہوں نے پسماندہ کر دیا. تو اس ٹائم پیپلز پارٹی نے حلقے کو سندھ جیسا بنا دیا ہے، اندرون سندھ جیسا. اچھا، آپ ایک نوجوان آدمی ہیں، آپ سے میں پوچھتا ہوں کیونکہ نوجوان کی عمر آزاد کشمیر میں 40 سال ہے اور ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے. تو آپ کے خیال میں محترمہ نورین عارف اب حلقے میں ان دور دراز اور سنگلاخ پہاڑوں پر جا سکتی ہیں، سفر کر سکتی ہیں، الیکشن مہم کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت کر سکتی ہیں، گرمی سردی برداشت کر سکتی ہیں، موسم کو برداشت کر سکتی ہیں، یا اب آزاد کشمیر مسلم لیگ نون کو اب نئی قیادت اس حلقے میں سامنے لانی چاہیے؟ سر، اس ٹائم جو حلقہ کوٹلہ میں جو نورین عارف صاحبہ کی پوزیشن ہے وہ یہ پوزیشن ہے کہ اس ٹائم لوگ زیادہ انہی کی قیادت پہ اعتماد کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سیاست کے لیے یا عوام کی خدمت کے لیے جو میرا ذاتی خیال ہے اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی، اس میں صرف جذبہ چاہیے. تو نورین عارف صاحب کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنی عوام کی خدمت کرتی رہوں. نہیں، جذبہ تو آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، لیکن جہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عارف ہمدانی پہنچ سکتے ہیں جس جگہ پر، جس جلسے میں، جس مقام پر جو دوڑ دھوپ آپ آج اس ایج میں کر سکتے ہیں، اس عمر میں کر سکتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ نورین باجی، کیونکہ ٹھیک ہے وہ اپنے دور میں انہیں بہت اچھا کام کیا اور بہت اچھی پالیٹکس کھیلی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ اس حلقے میں ابھی تک کسی متبادل قیادت کو ہم نے نہیں دیکھا؟ ایسی کوئی وائی ناٹ عارف ہمدانی کیوں نہیں؟ اصل میں سر، پہلی چیز یہ ہے کہ اس حلقے میں عوام کسی بھی حلقے میں سیاست کرنا یا قیادت کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. تو ہمیں نہیں لگتا کہ اس ٹائم نورین عارف صاحبہ کے مقابلے میں یا مد مقابل کوئی وہاں قیادت موجود ہے جو مسلم لیگ نون کو اس طرح ریپرزینٹیو کر سکتی ہے جس طرح نورین عارف صاحبہ کر رہی ہیں. سر، جس طرح نورین عارف صاحبہ کر رہی ہیں. مظفر آباد ڈویژن کے جو نوجوان ہیں، وہ جو سیاسی نوجوان ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی رائج الوقت سیاست ہے یہ بہترین ہے اور درست ہے؟ سر، سیاست میں کچھ ماڈرن دور، جدید دور کی اس میں جو ابھی جدت آ چکی ہے، کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے. سر، سب سے اس ٹائم نوجوان ہمارے جو آزاد کشمیر کے نوجوان ہیں ان میں سب سے بڑا اس ٹائم جو ایشو ان کو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بے روزگاری کا. سر، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور پھر اس کے بعد جدید تعلیم نہیں ہے ابھی تک ہمارے پاس، اسکلڈ لوگ نہیں ہیں.
اگر کوئی گریجویشن کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پاس اس کے تعلیم کے علاوہ باقی، کیونکہ زیادہ تر نوجوان تعلیم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ان کو جاب مل جائے، تو متبادل کے طور پہ کچھ تبدیلیاں ہونی چاہیے اس میں. خاص کر کشمیر میں جو بڑا اس ٹائم اہم معاملہ ہے انڈسٹری کا فقدان، تو انڈسٹری پہ کام کرنا چاہیے. مسلم لیگ نون کا یہ اس بار منشور میں شامل ہوگا سیاحت کو خاص کر فروغ دینا، کہ جس سے بہت سارے نوجوانوں کو روزگار مل سکتا ہے. ورنہ نوجوان بڑی تعداد میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں، یہاں سے وہ کسی ملک باہر جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو یہاں روزگار کی سہولیات میسر نہیں. اچھا، جو سیاحتی مقام ہے کوٹلہ کا، وہاں پر کچھ پچھلے دنوں فیسٹیول کا سنا تھا کہ کلچرل فیسٹیول ہو رہا ہے اور پھر وہ کسی تضاد کا شکار ہو گیا سیاسی بنیادوں پر. اس کی کیا وجہ ہوئی؟ آپ کیونکہ اس حلقے سے بھی ہیں، کیا بنیاد بنی کہ ایک طرف تو مسلم لیگ نون کا منشور ہوگا یا ہے کہ سیاحت کو فروغ ملنا چاہیے، اور دوسری طرف اس حلقے میں جب سیاحت پر کام ہو رہا تھا یا سیاحت پر کام کرنے والے لوگ یا نوجوان موجود تھے، تو اس کو کیوں نہیں، اس کو سبوتاژ کیوں کیا گیا؟ سر، مسلم لیگ نون کے دور میں تقریباً ہمارے عام زبان میں، ہندکو زبان میں مالیاں کہتے ہیں، مالیوں پہ زیادہ لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے دور میں بڑا کام ہوا ہے سڑکوں پر. یہ مخالفین بھی مانتے ہیں کہ نورین عارف صاحبہ نے تمام سڑکوں پہ بہت کام کیا، تو ہم مالیوں کے قریب پہنچ چکے تھے اور کہیں پہنچ بھی چکے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سیاحت کو فروغ دینا تھا. لیکن پچھلے 4 سالوں سے، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پیپلز پارٹی نے اس چیز کو بالکل، تعمیر و ترقی کو بالکل ختم کر دیا ہے. انہوں نے جو منسٹر صاحب کو اپنا ادارہ ملا ہوا ہے، جو ان کا اپنا محکمہ ہے، اس کا بھی برا حال ہے. انہوں نے اپنے محکمے کے لیے کچھ نہیں کر سکا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر نورین عارف صاحبہ کی قیادت میں ہم اس پہ کام کریں گے اور سیاحت کے فروغ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فروغ دیں گے. بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے سید عارف حمدانی، جو آزاد کشمیر میں ایک نوجوان سیاستدان ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مظفر آباد کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں. ان سے بات چیت ہو رہی تھی، جو یہ بتا رہے تھے کہ آمدہ الیکشن میں نہ صرف نون لیگ جو ہے وہ بھاری اکثریت سے جیتے گی، بلکہ تعمیر و ترقی کے لیے بھی واضح اور بہترین منشور جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے گی، اور ساتھ ہی آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے لیے صحت اور دیگر انڈسٹریز پر کام کرے گی. آپ سب کا بہت شکریہ. اپنا رکھیے خیال. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.